قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی پہلی 35 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ کی چھوٹی چھوٹی 227 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکی ہے اس لیے اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے 3 اہم ترین عنوانات پر زیادہ تر بات ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت ایسی ہے اسے 8 بار نازل فرمایا ہے، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورہ مبارکہ میں 8 دفعہ آئی ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدر تفصیل سے تذکرہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر جناب ہود علیہ السلام، بعد ازاں حضرت صالح علیہ السلام، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کر کے پچھلی اقوام کے تذکرے کو مکمل فرمایا، اور ان اقوام اور ان انبیاء کے تذکرے کے نتیجے میں سب سے آخر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت بار بار آئی ہے، چونکہ ہر نبی کی قوم کا تذکرہ کر کے ان کی نافرمانیوں کو بھی بیان کیا ہے، اور ان میں سے جو فرمانبردار تھے ان کے بچانے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اس واقعے میں، اس قصے میں، اس تذکرے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نظر نہیں آتے۔ یہ بات بار بار کہی گئی ہے۔ اس بات کے کہنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے، ایک واقعے سے نہیں تو دوسرے سے، دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے، تیسرے سے نہیں تو چوتھے سے، چوتھے سے نہیں تو 5ویں سے، چھٹے 7ویں سے نہیں تو 8ویں تذکرے سے، بار بار ذکر کر کے یہ سمجھایا گیا۔ 7 اقوام ان کے انبیاء کا ذکر ہوا، اور ان سب کے تذکرے کے آخر میں، ہر ایک کے ذکر کے آخر میں یہی بات سمجھائی گئی، اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو 34 آپ کے سامنے 35 تلاوت ہوئی ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے، اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بیان فرمائی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں انہیں قیامت کے حوالے سے ایک دلیل کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے کہ وہ شاید سمجھ جائیں۔ اس کے بعد کچھ تذکرہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا، اور ان کے ابتدائی طور پر فرعون کی طرف مبعوث کیے جانے کا ذکر ہوگا۔ دیکھیے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو لفظ طا، سین اور میم ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کے، جن کو
الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں تو سین میم، لیکن چونکہ ان حروف کا جو مجموعہ ہے وہ اکٹھا ایک ہی لفظ کی طرح نظر آتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ ان حروف کے بھی معانی بیان کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، تقرب الی الفہم کے لیے، سمجھنے میں آسانی کے لیے کچھ نہ کچھ معانی بیان کرتے ہیں، لیکن سچی بات اور حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں، اللہ کے سوا شاید کوئی بھی اس کی مراد کو نہیں جانتا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے اللہ نے ان کلمات یا ان حروف کی مراد سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آگاہ فرمایا تھا، لیکن آپ کے ذریعے سے امت کو اس کی تعلیم دینے سے شاید روکا گیا تھا، اس لیے آپ نے ان حروف کی تعلیم آگے ارشاد نہیں فرمائی، اور آپ کا ان حروف کی تعلیم ارشاد نہ فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ ان حروف کا امت کے کامیابی اور ناکامی پر کوئی جو ہے وہ انحصار نہیں ہے، بلکہ ان حروف پر ایمان لانا ہی کامیابی ہے۔ سر ان کے معنی کو جاننا نہ جاننا یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کی بات نہیں۔ اگلی بات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو کتاب ہے یہ خود روشن ہے، یا یہ جس کتاب کی آیات ہیں یہ آیات روشن ہے، کتاب روشن ہے، یہ آیات روشن ہے، دونوں کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر جملے کو، ہر آیت کو، ہر صورت کو اور پوری کی پوری کتاب کو منور اور منور بنایا ہے، نور دینے والی بھی ہے اور نورانیت والی بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ اس کتاب کو تھام لیں گے یہ ان کے لیے روشنی اور ہدایت ہے، جو لوگ اس کتاب پر عمل کر لیں گے ان پر اس کی روشنی کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو گویا یہ کتاب روشنی دینے والی بھی ہے اور خود روشن بھی ہے۔ اگلی بات، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے کلمات ہیں۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے۔ اے محبوب، اے پیغمبر، شاید آپ اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے خود کو ہلاک کر دیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، اپنی امت میں سے ہر فرد کے کامیاب ہونے کے لیے، ہر فرد کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی حسرت اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی آرزو لیے ہوئے آپ صبح و شام، دن رات، انفرادی، اجتماعی، ہر طرح کی مجالس میں، ہر طرح کے مواقع پر، ہر طرح کی جگہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ارشاد فرمانے کے لیے جد و جہد فرماتے ہیں، لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کی کامیابی کے لیے آپ سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں بعض اوقات آپ کے آرام میں بھی خلل پڑتا، اس کوشش میں بعض اوقات آپ کا کھانا پینا بھی چھوٹ جاتا، اسی کوشش کی وجہ سے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا بھی گیا، اور یہ ستانا آپ کو جسمانی طور پہ بھی ستایا گیا، آپ کو روحانی طور پہ بھی ستایا گیا، آپ کو ذہنی طور پر بھی ستایا گیا، آپ کو اپنے خاندان اور اپنے گھریلو معاملات کے اعتبار سے بھی ستایا گیا، آپ کو اپنے ساتھیوں دوستوں کے حوالے سے بھی ستایا گیا، اور آپ کو آپ کے بھیجنے والے رب کے حوالے سے بھی ستایا گیا۔ مختلف قسم کی تکالیف، مختلف قسم کی پریشانیاں اور مختلف قسم کی آزمائشیں اور امتحانات جن کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہاں انہی کو مد نظر رکھ کر خالق کائنات نے اپنے محبوب کو تسلی ارشاد فرمائی ہے۔ اصل میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمام تر جد و جہد کے نتیجے میں آپ کی پریشانی بہت زیادہ واضح ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے دربار میں گڑ گڑانا، مانگنا، التجائیں کرنا اور امت کے لیے بیتاب ہونا، امت کے لیے بہت زیادہ رونا،
اللہ رب العزت نے اس بات کو مد نظر رکھ کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ محبوب ان لوگوں کی وجہ سے جو ماننا ہی نہیں چاہتے، ان کی وجہ سے جو ہدایت کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کی وجہ سے جن کی اپنی جو سوچ اور فکر ہے اس کے تناظر میں ان کے لیے اللہ نے مہرے لگا دی ہیں، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، کانوں پر پردے ڈال دیے، اب یہ ایمان لانے والے ہیں نہیں، اور آپ ہیں کہ ان کے لیے بیتاب ہیں، تو آپ کی یہ بیتابی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسی غم میں کوڑتے رہیں اور آپ اپنا جسمانی طور پہ نقصان کریں، آپ اپنے آپ کو اس قوت سے کمزوری میں بدل دیں کہ جو آپ کو جسمانی طور پہ حاصل ہے، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے اعتبار سے آپ کو نوازا ہے، ان نعمتوں کو کہیں آپ ان کے پیچھے لگا کر کے کہیں ہلاک کرنے والے نہ بن جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنے آپ کو کیا ان کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے؟ یہ گویا ایک تسلی تھی، اور یہ تسلی اس لیے بھی ارشاد فرمائی گئی کہ ایک طرف یہ حالات ہیں تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کلمات ایسے تھے کہ جو کلمات آپ کو برانگیختہ کرتے تھے کہ آپ بہت زیادہ محنت کریں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ دیکھیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رات کی تاریکی میں کچھ قیام کیجئے، کچھ آرام کیجئے، دن کے اجالے میں آپ لوگوں کو قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، پھر آپ کو یہ بھی کہا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گا، آپ اپنے قریب ترین لوگوں کو ڈراتے رہیے، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ بات پہنچاتے رہیے۔ یہ جو آیات کریمہ تھیں، یہ آیات کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا ایک حرص اور لالچ پیدا کرتی تھی کہ میری اپنی امت کے حوالے سے جد و جہد میں کوئی کمی نہ باقی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے سورہ توبہ کے آخر میں کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسے رسول تشریف لائے حریص علیکم کہ جو تم پر انتہائی زیادہ حریص ہے، کس بات پہ؟ اس بات کے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم مومن بن جاؤ، چاہتے یہ کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، چاہتے یہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ حرص ان کے دل میں بہت زیادہ موجود ہے۔ تو یہ حرص جو آپ کے دل میں پیدا ہوئی اور یہ جو کڑن آپ کے دل میں پیدا ہوئی، یہ جو رغبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اس کا بنیادی داعیہ وہ آیات کریمہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تعلیم دیجئے، آپ تبلیغ کیجئے، آپ لوگوں کو ڈرائیے، آپ آگے بڑھ کر کے لوگوں کو ترغیب دیجئے۔ تو یہ ساری آیات اس بات کا داعیہ تھی۔ آپ نے اسی کے تناظر میں اپنے آپ کو یعنی یوں سمجھ کمر بستہ ہو گئے اور آپ جو ہے وہ دن رات صبح و شام اس کام میں لگ گئے۔ جب آپ کی انتہائی جدوجہد کو اللہ نے دیکھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا آپ آرام بھی چھوڑ دیں، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو قائم و دائم رکھتے ہوئے، آپ اپنی جان اور کو جو ہے وہ قائم و دائم رکھتے ہوئے اپنے آرام کو بھی مد نظر رکھیں، اپنے حالات کو بھی مد نظر رکھیں، اور ساتھ ساتھ آپ تعلیم بھی ارشاد کرواتے رہیں، خود کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا سارا لب لباب اور خلاصہ پس منظر۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لا خاضعین، آگے فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ کی قدرت۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ اس آیت میں قدرت بیان کی۔ قدرت کیا ہے؟ محبوب اگر ہم چاہیں نا تو یہ نہیں مانتے تو یہ ماننے لگ جائیں، اور ان کا منوانا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ کہ ہم کوئی ایسی نشانی اتار دیں جس نشانی کو دیکھ کر کے یہ خود بخود سر تسلیم خم ہو جائے۔ کیسے؟ جیسا کہ اشارہ آپ سمجھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وادی طے میں اللہ کے احکامات ماننے سے گریزاں ہوئی
اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا یہ کہ کوہ طور پہاڑ کو زمین سے ایسے اکھاڑا، اوپر اٹھا لیا اور اٹھا کر ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، سورہ بقرہ میں آ چکے 3 دفعہ ہے فرمایا، اور اسی طریقے سورہ اعراف میں بھی آیا کہ جب ہم نے وَإِذْ نَتَّقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، یہ سورہ اعراف میں یہ الفاظ ہیں کہ جب ہم نے پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تمہیں ہمیں حکم ارشاد کر رہے ہیں اس حکم کو پابندی سے پکڑ لو، یعنی اس حکم پر عمل کرو، اگر عمل کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو اس پہاڑ کو تم پر گرا دیا جائے۔ اب سب نے کہا جی ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کون سا بعید ہے؟ اللہ پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر کے اوپر لا کر کے ان لوگوں کے اوپر کھڑا کر دیں اہل مکہ پر، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ نہ کریں قوم لوط کی طرح اوپر سے پتھر برسا دیں، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اوپر سے کوئی ستارہ ان پر گرا دیں، کوئی مشکل نہیں۔ اوپر سے ہی کسی فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں بھیج کر کے ان کو ڈرا دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرشتے آئیں اور ان کو ہکا کر کے ایک طرف لے جائیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ زوردار قسم کی چیخ آ جائے، ڈر جائیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہوا کے تھپیڑے آئیں، ڈر جائیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ زمین تھرتھراہٹ کا شکار ہو جائے، زلزلہ ہو جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ موسلادھار بارش ہو جائے اور یہ طوفان اور سیلاب میں بہ جائے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے اس ایک جملے کے اندر بے شمار واقعات کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان کے اوپر کوئی نشانی اتار دیں، کوئی نشانی۔ آیتن، یہ تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کبھی عظمت کے لیے آتی ہے اور کبھی تحقیر کے لیے آتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں دونوں مراد ہے۔ اللہ چاہے تو آسمان سے کچھ چھوٹی سی نشانی بھیج کر تمہیں ڈرا دے، چاہے بڑی سی نشانی بھیج کر تمہیں ڈرا دے، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ فَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، جب اللہ اپنی نشانی بھیج دیں گے آسمان سے تو ان کے لیے سوائے گردن جھکانے کے اور کوئی چارہ کار؟ تو یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ اچھا اسی آیت میں، اس پہلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں یہ سمجھ لیجیے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کر کے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھیے ہم ایسا کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسا کرتے نہیں۔ ہم ایسا کرتے کیا مطلب اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے اور سارے لوگ مومن بن جائے، لیکن اب اللہ زبردستی مسلمان بناتے نہیں ہیں۔ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کی حکمت یہ اس نظام کائنات کی بنائے جانے کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صابر ہے، کون شاکر ہے، یہ وہ ناشکر ہے، کون شکر گزار ہے، کون صبر کرنے والا ہے، کون صبر کرنے والا نہیں ہے، کون جہاد کرنے والا ہے، کون نہیں ہے، کوئی نیک اعمال کرنے والا ہے، کون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے قیامت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، حساب کتاب کے حوالے سے، تو یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ یعنی اب تو یہ جھٹلا رہے لیکن عنقریب انہیں اس انکار کرنے اور جھٹلانے کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اولم، اب یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلیل دے کر کے آخرت کی حقیقت کو سمجھایا۔ فرمایا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ کیا مطلب کہ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ زمین بالکل بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، پھر ہم اس مردہ زمین کو زرخیز بناتے ہیں؟ صرف زرخیز بناتے ہی نہیں، اس زمین سے ہم طرح طرح کی چیزیں اگاتے ہیں۔ انسان اگر زمین سے اگنے والی گندم پر ہی غور کر لے نا، اسے آخرت سمجھ میں آ جائے۔ یہ انسان سوچتا ہے نا کہ ایک مردہ انسان جیسے زمین کی پاتال میں اتار دیا جائے گا، اسے اللہ زندہ کیسے کریں گے؟
اللہ بے شمار چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک چیز میں نے کہا آپ گندم کو ہی دیکھ لیں. گندم کا دانہ بطور بیج ہم زمین میں پھینکتے ہیں، پھر اس کو زمین کی مٹی میں چھپانے کے لیے ہل جوتتے ہیں تاکہ یہ دانہ زمین کے اندر چھپ جائے. جیسے میت کو ہم قبر میں چھپا دیتے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک اس گندم کے دانے کو جو زمین کی پاتال میں جاتا ہے یا مٹی کے نیچے جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس دانے کو یوں کر کے چیر دیتے ہیں اور وہ دانہ چیرنے کے بعد اب اسی میں سے ایک ہلکی سی چیز ابھرتی ہے جس کو ہم کومپل کہتے ہیں. اتنی نرم و نازک ہوتی ہے کہ ممکن ہی نظر نہیں آتا کہ یہ ایک سخت زمین کو پھاڑ کر باہر آئے. اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی ہمت سے، اپنی بساط سے یہ ممکن نظر نہیں آتا. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ پھٹتا ہے، اس میں سے کومپل نکلتی ہے، زمین پھٹتی ہے، اس میں سے وہ کومپل باہر آتی ہے، اور وہ انتہائی نرم و ملائم قسم کی کومپل وہ آہستہ آہستہ بڑھتے 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 ایک بہترین قسم کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ سخت اور لمبی بالی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اب یہ جو گندم کا دانہ اندر پھٹا، کس کے حکم سے پھٹا؟ یہ جو گندم کا دانہ پھٹ کر اس میں سے کومپل نکلی اور وہ ایک خشک زمین سے باہر آئی، کس کے حکم سے؟ کیا اس کومپل کے اندر خود یہ طاقت تھی؟ کیا اس کے اندر یہ قوت تھی؟ نہیں. یہ جو باہر آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اشارہ فرما دیا کہ تمہیں بھی جب تمہیں مار دیا جائے گا، ختم ہو جائے. یہ دیکھیں نا، وہ گندم کا دانہ بھی ایک دفعہ پھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے. مرنے کے بعد اللہ اس کو زندہ کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ وہ زندہ ہو کر کے پھر اکیلا زندہ نہیں ہوتا، اللہ اس سے 700 دانے پیدا کرتے ہیں. اس ایک مردہ دانے سے 700 دانے پیدا کرتے ہیں. تو کیا تمہیں ایک کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ جو اللہ ایک سے 700 پیدا کر سکتا ہے، وہ ایک کو نہیں پیدا کر سکتا. کوئی مشکل نہیں، کوئی بعید نہیں. اولم یروا الی الارض، یہ گندم کی میں نے مثال دی ہے. ایسی فرمایا کہ انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہر طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ زمین سے اگاتے ہیں، پھلوں کی صورت میں، پھول کی صورت میں، نباتات کی صورت میں، اس طریقے سے غذاؤں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے نکالتے ہیں. ان فی ذلک لآیہ. اب اس سارے تناظر میں کیا ہے؟ ان فی ذلک آیہ. اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دینے میں تمہارے لیے نشانی ہے. آسمان سے اللہ چاہیں تو تمہارے لیے نشانی اتار دیں، اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. نبی کا تمہارے لیے حریص بن جانا، اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. تمہارے لیے اوپر اللہ کی طرف سے فوراً عذاب نہ آنا، یہ بھی ایک نشانی ہے. تمہیں تمہاری نافرمانیوں پر فوراً نہ پکڑنا تم اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے، اس سب کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. پھر اللہ اپنی صفت یہ بیان فرماتے ہیں، یہ آیت بھی بار بار آئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ پہلی آیت کے ساتھ فرمایا اور تمہارا پروردگار غالب ہے، مہربان ہے. کیا مانا؟ اللہ کے لیے انتقام لینا، بدلہ لینا، بچھاڑنا کوئی مشکل کام نہیں. اللہ غالب ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ مہربان بھی ہے. اپنی مہربانی کا جو ہے وہ اپنی مہربانی کی صفت کو غالب کرتے ہوئے فوراً انتقام نہیں لیتا، فوراً بدلہ نہیں لیتا. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے تھے. 10 سال کے بعد مدین سے واپس آئے تو راستے میں اللہ رب العزت نے شرف نبوت سے نوازا. جب ان کو شرف نبوت سے نوازا گیا تو انہوں نے درخواست کی پروردگار سے کہ اے اللہ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے، ٹھیک طرح سے
بات میری لوگ سمجھ نہ پائیں شاید، اس لیے آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بطور نبی و رسول اور میرا وزیر آپ منتخب فرما دیجئے، تاکہ ہوا افصح منی لسانا، وہ بولنے میں مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، تو جو بات چیت کرنے میں کسی قسم کی کوئی کجی رہ جائے یا کوئی ادھورا پن رہ جائے اس کو وہ پورا کر لیں، بات سمجھا سکیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور وجہ اس کی یا اللہ وہی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے مصر چھوڑا تھا، کہ ایک آدمی کا قتل میرے ہاتھ سے ہو گیا تھا، تو شاید میں اپنی بات پوری بھی نہ کر سکوں، پہلے ہی میں قتل کر دیا جاؤں۔ تو آپ میرے ساتھ میرے وزیر کے طور پر بطور نبی ہارون علیہ السلام کو منتخب کر لیجئے، تاکہ اگر مجھے قتل کر بھی دیا جائے تو آپ کا پیغام فرعون تک اور فرعون کی تمام قوم تک پہنچ سکے۔ یہ دو مدعات تھے نبی اور رسول منتخب کیے جانے کے حوالے سے، کہ آپ ہارون علیہ السلام کو میرا نبی، اپنا نبی اور میرا وزیر منتخب کر دیجیے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں یہ بات تفصیل سے آتی ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف چلتے ہیں، یعنی یہاں سے تو مدین کے راستے سے مصر کی طرف آ رہے ہیں، لیکن آپ کے آنے کا سیدھا کا جو محور اور مرکز تھا وہ فرعون کا دربار اور فرعون کو دعوت تھی۔ آپ تشریف لے آئے اور وہیں پر مصر میں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لیا اور فرعون کے پاس چلے گئے۔ جب فرعون کے پاس جاتے ہیں تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے۔ اب فرعون موسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں کرتا ہے وہ دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک بات اس نے یہ کی ہے کہ کیا آپ وہی نہیں ہیں جس نے ہمارے ایک بندے کو قتل کیا تھا؟ دوسرا، کیا آپ وہی نہیں ہیں جس کو ہم نے پرورش کی تھی، جس کی پرورش ہم نے کی تھی؟ یہ دو باتیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کے جواب میں جو یہاں قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ یہ فرمایا کہ تمہارے آدمی کا جہاں تک قتل کی بات ہے وہ میں نے کیا ہے، وہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ الفاظ یہی ہے کہ وہ غلطی مجھ سے، یاد رکھیے گناہ کا لفظ نہیں، غلطی کا لفظ ہے، خطا کا لفظ ہے، وہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ اور وہ خطا اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے مارنا نہیں چاہا تھا، میں نے تو ہلکی سی مکی لگائی تھی اور وہ گر پڑا، اب میرا کیا قصور ہے؟ لیکن بہرحال معاملہ تو ہوا ہے، اس کا تو میں انکار نہیں کرتا۔ جہاں تک تمہارا یہ کہنا کہ تم نے میری پرورش کی ہے، اس کا ذرا جواب سن لو، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس پرورش کے پیچھے تمہارا ظلم شامل ہے۔ یہ پرورش جو تم نے کی ہے، یہ جتنے بھی آپ حضرات سن رہے ہیں، یہ شاید ہو سکتا ہے ممکن ہے آپ کے لیے یہ بات آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو، جو بھی ابھی بات کرنے لگا ہوں، شاید آپ نے واقعات میں یہ واقعہ ہمارے جماعت کے ساتھی اکثر و بیشتر درمیانی بات میں ضرور کرتے ہیں۔ یہ درمیانی بات کا ایک حصہ ہوتا ہے، بات لمبا جواب بچوں کے واقعہ ہوتا ہے، اس لیے درمیانی بات میں اس کو رکھتے ہیں تاکہ بات بھی چلتی رہے اور ذکر اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے رسول۔ اس واقعے کے اندر یہ ایک پہلو عمومی طور پر ہمارے سامنے نہیں آتا، اور وہ پہلو کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ طعنہ دیا کہ تمہاری پرورش تو ہم نے کی ہے، فرعون نے کہا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ میری پرورش کرنا یہ مجھ پر احسان نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے، تقریباً 30 سال کے لگ بھگ، یا بلکہ 35-40 سال کے لگ بھگ موسیٰ علیہ السلام وہاں پرورش پاتے ہیں، اور اتنا طویل عرصہ پرورش پا جانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سناتن انکار کر دیتے ہیں کہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ بظاہر سطحی طور پہ دیکھا جائے تو یہ تو انکار ہے، یہ تو ناقدری ہے۔ حالانکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور پیغمبر سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر اپنے محسن کے احسان کو بھول جائے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں نا جی۔ اب جواب سنیے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے جو میری پرورش کی یہ مجھ پر احسان نہیں، بلکہ تمہارا میری پرورش کرنا یہ ایک
یہ تمہارا ظلم ظاہر کر رہی ہے۔ اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کیسے ظلم ظاہر کر رہی ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو یہاں تک پہنچا ہوں بکسے میں بند ہو کر کے، صندوق میں بند ہو کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میری ماں کو شوق تھا مجھے دریا کے سپرد کرنا؟ کیا میری ماں کا شوق تھا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں میرا صندوق پہنچائے، دریا کے سپرد کرے؟ نہیں، میری ماں کا شوق نہیں تھا۔ میرا ہی مسئلہ نہیں ہے، میری پوری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، اور تمہارے اس غلامی کے تصور کی وجہ سے تمہارے ہی فیصلے کی بنیاد پر 70,000 کے قریب بچوں کو قتل کیا گیا ہے۔ تمہارے ہی فیصلے کے نتیجے میں ہماری قوم پوری کی پوری تمہاری غلام بنی۔ تمہاری فیصلے کے نتیجے میں ہمارے لوگ تمہارے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں۔ یہ بھی تمہارا ہی حکم تھا کہ بچوں کو قتل کیا جائے، اور میرے زمانے کے بچوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ میری ماں نے اسی خوف سے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا صندوق میں ڈالا، صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا۔ اب ماں کی ممتا سے ایک بچے کو چھیننے والا کون؟ تم۔ قوم کو غلام کرنے والا کون؟ تم۔ قوم پر ظلم و ستم کرنے والا کون؟ تم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی فصیحانہ انداز میں، اتنے بلیغانہ انداز میں اس کے ظالم اور جابر ہونے کو بتایا کہ تم ظالم اور جابر ہو، اور تم احسان جتلا رہے ہو۔ تمہارا احسان کوئی نہیں ہے، بلکہ تم حقیقت میں ظالم اور جابر ہو۔ جب یہ جواب دیا تو فرعون اپنی بغلیں جھانکنا شروع ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ظاہر ہے وہ بھی تو ایک بادشاہ تھا، سمجھ بوجھ تو اس میں بھی تھی کہ یہ بہت بڑی بات کر گئے ہیں۔ اب وہ اپنے ارد گرد جو حواریین تھے ان کو دیکھنے لگا، اور دیکھ کر کے اس نے اپنے ارد گرد کے مصاحبین سے کہا کہ دیکھو تمہارا یہ جو رسول ہے نا، تمہاری طرف رسول بن کے جو آیا ہے، یہ نعوذ باللہ مجنون ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس طعنے کو سنا تو فوری طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف شروع کی۔ تو اس نے کہا رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ رب تو میں ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب ہے، سورج چاند ستاروں کا رب ہے۔ جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ وہ جو آباء و اجداد تھے ان کا کیا بنے گا؟ یعنی ہمارے بڑے جو تھے وہ تو اس عقیدے اور نظریے پر نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم اللہ کے پاس ہے، اس بحث کو یہاں نہ لاؤ، یہاں جو موجود ہے ان کی بات کرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دھمکی دی کہ میں آپ کو قیدی بنا دوں گا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اگر میں تمہارے سامنے اپنی بعثت اور رسالت کے حوالے سے کوئی واضح قسم کی نشانی بھی پیش کر دوں، کوئی معجزہ بھی پیش کر دوں، پھر بھی تم قیدی بناؤ گے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے پیش کیے، اور وہ بڑے مشہور و معروف معجزے، ایک یہ آپ نے عصا زمین پر پھینکا دربار میں تو وہ ایک اژدہا بن گیا، اور دوسرا یہ آپ نے اپنے بغل کے نیچے ہاتھ ڈالا اور نکال کر کے دکھایا تو وہ سفید چمکتا ہوا جو ہے وہ جیسے چراغ یا جو ہے سورج اور چاند کی روشنی ہوتی ہے، ایسے اس میں روشنی اور چمک تھی۔ یہ خلاصہ ہے اس پورے رکوع کا۔ اب آیات کریمہ پڑھتے ہیں، اس کے ضمن میں جو بات ہوگی عرض کرو۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور جب آپ کے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جائیے، یعنی قوم فرعون، ظالم سے مراد کون ہے؟ قوم فرعون۔ اَلَا يَتَّقُونَ، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تعجب فرمایا کہ یہ لوگ ڈر کیوں نہیں رہے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے، ایک بات وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، یہ اسی پہلی بات کی تشریح میں ہے۔ فرمایا میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم دیجئے کہ میرے ساتھ چلیں۔ ایک بات تو یہ کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اس لیے ہارون کو آپ میرے ساتھ چلنے کا حکم دے دیجئے۔ وَلَهُمْ، دوسری بات وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ ہے،
مجھے یہ خوف ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں گے، یعنی مجھے قتل کر دیں گے، لہذا آپ ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں۔ یہ جو انکار ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہارون علیہ السلام کے نبی بنانے کا انکار نہیں، یہ انکار کس بات کا ہے؟ یہ انکار صرف ایک بات کا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ آپ کو قتل نہیں کر سکتے، جھٹلائیں گے ہارون کو، ہم آپ کے نبی ساتھ نبی بنا کر بھیجیں گے، اس سے انکار نہیں، لیکن ایک بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار فرما دیا، اور وہ کیا تھا؟ کہ آپ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ قال کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس رب نے آپ کو کمزور ترین حالت میں بچایا، وہ آج آپ کو عالم شباب میں پہنچا کر پوری عقل و دانست کی دہلیز اپنا بلندی پہ پہنچا کر آپ کو ان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہونے دے گا۔ یہ تو اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے ایک سلسلہ آپ کی وساطت سے حق اور باطل کے درمیان تمیز کا کرنا ہے۔ اللہ آپ کو اتنے جلدی اس دنیا سے اپنے پاس نہیں بلائیں گے، قتل آپ کو نہیں کر سکتے۔ فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، آپ دونوں ہماری نشانیاں لے کر جائیے، ہم آپ کے ساتھ سننے والے۔ کیا مطلب؟ فرعون کے پاس جائیں، فرعون کے پاس جب آپ چلے جائیں گے، وہاں جو کچھ ہوگا ہماری نظروں کے سامنے ہوگا، ہم اس کو پوری طرح سنیں گے، اور جو سنیں گے اس کا ہم مداوا بھی کرتے رہیں گے، یعنی اس کا جواب دینا مقصود ہوگا تو آپ کے دل میں القاء کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کی نصرت کریں گے، آپ کے الفاظ میں آپ کو سلجھاؤ پیدا کریں گے، آپ کی گفتگو میں آپ کے لیے دلائل پیدا کریں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذمہ ہیں۔ آپ جائیے، جا کر کے بات کیجیے۔ اس سے پتہ چلا ایک بات، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں تو ہدایت کے لیے اللہ ذرائع دنیا میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک بات آپ حضرات نے ذہن میں رکھ لیجیے اپنے بیانات میں۔ اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں تو ہدایت کے لیے ذرائع کیا پیدا کرتے ہیں؟ دنیا میں پیدا۔ اللہ خود نہیں اتر کے آتے میدان میں، مدد کرتے ہیں تو خود میدان میں نہیں اترتے، مدد کے لیے اللہ ذرائع پیدا کرتے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ جائیے، بات کیجئے، باقی کام ہمارا ہے۔ اللہ ایسے بھی تو کر سکتے ہیں، بغیر بھیجے بھی تو کر سکتے ہیں، نہیں، یہ اسباب کے خلاف ہے۔ اسباب کے، اللہ دنیا کے نظام کو چلا رہے اسباب کے تحت۔ اللہ دنیا کے نظام کو چلا رہے کس کے تحت؟ ہدایت ملتی ہے اسباب کے تحت، گمراہی ملتی ہے اسباب کے تحت، کامیابی اور ناکامی کا مدار اللہ کے حکم سے ہے، لیکن ذرائع کیا بنتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ اسباب کیا بنتے ہیں اس دنیا کی چیزیں؟ فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، جائیے فرعون کے پاس، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس سے کہیے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اب مطالبہ سن لیجیے، یہ ہے وہ بات جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ عالم یا دین کی فہم رکھنے والا ہی قرآن پاک کی صحیح تفہیم دے سکتا ہے، ورنہ ترجمے سے آپ بہت ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتے۔ اب دیکھیں سارے پس منظر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ جائیے، جا کر کے بات کیجئے، بات کرنے کے بعد کیا کہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے کیا کہا ہوگا جا کر؟ موسیٰ علیہ السلام کو نے یقیناً جا کر کے وہاں پر اللہ کی وحدانیت کی بات کی ہے، ایسے ہی ہے، اپنی رسالت کی بات کی ہے، لیکن قرآن نہیں بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ آپ جائیے ان کو کہیے کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، اور بھیجا کیوں گیا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ جاتے ساتھ نہیں تھے، جاتے ساتھ یہ الفاظ نہیں تھے، جاتے ساتھ آپ نے توحید کی دعوت دی ہے، رسالت کی دعوت دی ہے، اور یہ توحید اور رسالت کی دعوت کے بعد یہ والی بات کی ہے کہ آپ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جاتے ساتھ یہ آپ کہیے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو اس کا جواب سمجھیے، اس کا جواب یہ کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں، یہ واقعہ صرف اس ایک جگہ پر نہیں ہے، قرآن پاک میں یہ واقعہ کم از کم آدھی درجن سے زیادہ بار موجود ہے، اور دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں واضح طور پہ کہا کہ آپ جائیے اور جا کر کے اس کو ہماری ربوبیت کی بات کیجیے، اپنی رسالت اور اپنی نبوت کی بات کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر بعد میں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، آپ بنی اسرائیل پر ظلم مت کیجیے، ہمیں
ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ یہاں پر ڈائریکٹ یہ کہا گیا، صرف یہ سمجھیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی جو مدعا ہے، جو مقصودی بات ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور اس لیے ہم آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا ہم نے آپ کو ابھی بچے تھے، جب کہ آپ بچے تھے، پرورش نہیں کیا؟ یعنی کیا آپ جب بچے تھے تو ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ ایک، اور آپ نے برسوں ہمارے ہاں عمر نہیں گزاری؟ یہ گویا تانا بھی ہے اور احسان بھی جتلایا جا رہا ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور دوسرا تانا یہ دیا کہ آپ نے وہ کام کیا تھا جو کیا، یعنی جو آپ نے کام کیا تو اس کا آپ کو تو پتہ ہے نا، تو آپ کیا کام کر کے گئے تھے یہاں سے؟ مطلب آپ کو یاد دہانی قربانی مقصود ہے۔ دربار میں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوگا، لیکن فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کو اس انداز میں مخاطب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خود بھی جانتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کو بخوبی جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو، یہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ناشکرے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے جو کچھ کیا ہے، آپ کو بچپن سے ہم نے پرورش کی ہے اور آپ ابھی ناشکری پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ اس نے جملہ کیوں کہا؟ یہ جملہ اس لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہاں رہے تھے، انہی کے ہاں کھایا پیا، انہی کے ہاں رہے تھے، ایک عرصہ دراز تک رہے، بچپن سے لڑک پن سے جوانی۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام اس کو ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون تو ظالم ہے، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دے، تو فرعون کو اس بات پہ غصہ آیا کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ تو ناشکروں والی بات ہے، کھایا بھی ہمارا، پیا بھی ہمارا، پہنا بھی ہمارا، رہے بھی ہمارے پاس، اور آج ہمارے ہی سامنے جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس بات کا جواب دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جو ناشکرے کا لفظ استعمال کیا وہ اسی بنیاد پہ کیا کہ آپ نے کھایا پیا ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے، ہمارے ہی گھر سے، اور اب ہمارے ہی خلاف جو ہے وہ آپ بول رہے ہیں، اور ہماری حکومت کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، ہمارے تخت کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، آپ ناشکرے معلوم ہوتے ہیں۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، موسیٰ علیہ السلام نے قتل کے حوالے سے جو بات کی، فرمایا وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ میں نے آپ کو کہا کہ معصیت کا لفظ نہیں ہے، خطا کاری کا لفظ ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تو نہیں تھا لیکن ہو گیا ایسا، میں نے اس کو قتل تو نہیں کرنا چاہا، میں تو ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تو اس کا ہاتھ مزید ظلم سے روک لے، یہ اس کے ساتھ مدد ہے۔ جب وہ مزید ظلم نہیں کرے گا تو گناہ سے بچ جائے گا، اور جتنا گناہ سے وہ بچتا رہے گا اتنا اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا جائے گا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات گویا کہی کہ اے فرعون، میں نے اس وقت اس کو قتل نہیں کرنا چاہا تھا، میں تو صرف اس کا ہاتھ روک رہا تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر اللہ نے مجھے نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گویا میرا یہاں سے جانا میری اپنی منشا تھی نہیں، یعنی اصل میں اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے میں یہاں سے گیا اور اللہ ہی نے اپنے حکم سے مجھے واپس بھیجا۔ تو جب میں یہاں سے جا سکتا تھا تو ہمیشہ کے لیے غائب بھی ہو سکتا تھا، لیکن اگر میں یہاں سے گیا ہوں بقول تمہارے میں ڈر کر گیا، بقول تمہارے میں خوف کھا کر کے گیا، چلے میں خوف ہی کھا کر کے گیا، تو اس وقت اگر میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو آج بھی میرے ساتھ کوئی فوجیں تو نہیں ہیں، میں کوئی فوج تو لے کر نہیں آیا، آج بھی تو میں اسی طرح آیا ہوں، تنہا ہی آیا ہوں، صرف ایک بھائی موسیٰ ہارون ہے۔ تو یہ کنبہ و قبیلہ اور خاندان تو پہلے بھی تھا، یہ قوم برادری تو میری پہلے بھی تھی، جب میں یہاں سے نکلا تھا تب بھی یہ لوگ موجود تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ میں گیا تو بظاہر تو میں بھاگا تھا لیکن حقیقت میں اللہ کے حکم سے میں نکلا تھا، اور اب واپس آیا ہوں تو تب بھی اللہ کی منشا اور مرضی سے آیا ہوں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام وہاں کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ قتل کر دیں گے، گویا وہاں سے بھی واپس آنے کے لیے اللہ ہی کے حکم کی تدبیر تھی، اللہ کا حکم تھا تو میں چلا آیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ وہ دوسری بات کا جواب ہے کہ جہاں تک تیری نعمتوں اور احسانات کی بات ہے، فرمایا کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ اس احسان کو آپ جتلا رہے ہیں، یعنی غلامی والے احسان کو جتلا رہے ہیں۔ یعنی کہا اس نے تو یہ تھا کہ جناب آپ کو کھلایا پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ کھلانا پلانا اصل نہیں، اس کا سبب دیکھیے،
اس کی وجہ دیکھیے، اس کی وجہ میں تمہارا غلام بنانا تھا کہ تم نے ہمیں غلام بنا رکھا تھا، نہ غلام بناتے تو یہاں تک نوبت نہ آتی، یہاں تک نوبت آئی تمہارے غلام بنانے کی وجہ سے۔ قال فرعون وما رب العالمین، پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، تو فرعون نے فوراً سوال کر دیا کہ تمام جہانوں کا مالک کیا ہے، کون؟ جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما، کہا کہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک وہ رب العالمین ہے۔ ان کنتم موقنین، بشرطے کہ تم یقین رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان کا تذکرہ کیا۔ اب تھوڑا سا ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، مصری تھے نا، یہ مصر کے رہنے والے لوگ تھے یہ سارے۔ مصری اس وقت سورج کی پوجا کرتے تھے، کس کی؟ سورج کی، اور سورج کو وہ خدا سمجھتے تھے، اور اس زمانے کا جو بادشاہ ہوتا تھا، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا، اسے وہ فرعون کہتے تھے اور اسے رب سمجھتے تھے۔ اسے کیا سمجھتے تھے؟ کہ معبود وہ سورج ہے، اور رب جو پرورش کرتا ہے ظاہری طور پر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ پچھلے جتنے بھی رب گزرے ہیں 39 فرعون پیچھے گزر چکے تھے، یہ 40واں فرعون تھا۔ جتنے پیچھے رب گزرے تھے ان کے اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق ان سب سے بڑا رب میں ہوں، کیونکہ میرا حکم، میرا زور، میری طاقت، میری قوت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ رب العالمین کون ہے؟ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جو ان کے درمیان کا رب ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں جس کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، حتیٰ کہ سورج، اس کا بھی جو رب ہے نا وہ رب العالمین ہے، تمہارا بھی جو رب ہے۔ اچھا آگے کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تم کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اچھا سورج کا رب وہ ہے تو وہ تو میں ہی ہوں۔ فرعون کے ذہن میں بات آتی نا، سب کے ذہن میں بات آتی کہ چونکہ یہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے، وہ سورج کا بھی رب ہوتا ہے۔ تو اب جواب دیا ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی اور تمہارے پچھلوں کا بھی رب وہی اللہ ہے، وہی رب العالمین۔ اب وہ سارے تحفظات اور وہ سارے خدشات، یہ سارے ان کے جو امکانات تھے وہ ختم ہو گئے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہارا یہ بھیجا ہوا، تمہاری طرف بھیجا گیا یہ رسول کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ مجنون ہو گیا۔ یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، جب بھی حق اور باطل کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو باطل سب سے پہلے حق والے کی جو بات ہوتی ہے نا اس بات کا انکار کرتا ہے، پھر اس کی شخصیت پر اعتراض کرتا ہے، پھر اس کو دھمکی دیتا ہے، لالچ دیتا ہے، پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ لالچ دیتا ہے، اور پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ دھمکی دیتا ہے۔ یہ 4 حربیں ہیں جو باطل حق والوں کے سامنے اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی بات کو جھٹلانا، پھر اس کی شخصیت پر بات کرنا، پھر اس کو لالچ دینا، پھر اس کو دھمکی دینا۔ یہاں آپ غور کیجئے، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر بات کی تو اس نے کیا کہا؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تم تمہارے ہاتھوں میں پلے پڑے ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ پھر اگلی بات کیا کی؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا کہ تم تو نعوذ باللہ قاتل ہو، ہم قاتل کی بات کیسے مان سکتے ہیں، اور میں ویسے بھی رب ہوں، اور میں بڑا ہو کر کے میں چھوٹے کی بات کیسے مانوں؟ یہاں ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ بھی شخصیت نبوت پر کیا ہے؟ انگلی اٹھائی گئی ہے کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانے ہیں۔ اللہ پاک کے پیغمبر نے اس کا جواب دیا قال ان رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، تم ابھی بات پوری سمجھے ہی نہیں ہو، ابھی تو تم اپنی قوت اور طاقت کی بات کر رہے ہو، تمہاری طاقت اور قوت کیا ہے؟ تم تو ایک مصر کے ایک مختصر سے حصے کے مالک ہو، اچھا ہو، جبکہ مشرق اور مغرب بہت طویل ایک سلسلہ ہے زمین کا، اور اس سارے سلسلے کا مالک بھی وہ رب العالمین ہے، تم نہیں ہو۔ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں سب کا مالک بشرطے کہ تم سمجھو وہ رب العالمین ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ دھمکی آ گئی، پہلے انکار، پھر شخصیت پہ بات، پھر اب کیا ہو گئی؟ دھمکی آ گئی۔ اس کے ضمن میں دوسرے مقام سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اے موسیٰ آپ کو کیا چاہیے؟ کیا آپ کوئی بڑا عہدہ کو منصب چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آؤ۔ یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ قال ولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ کیا آپ کے پاس روشن چیز لے آؤں تب بھی آپ مجھے قیدی بناؤ گے؟
قال فأت به إن كنت من الصادقين، فرعون نے کہا کہ اگر سچے ہو تو اسے لے آؤ، یعنی وہ نشانیاں لے آؤ۔ قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اس وقت صریح اژدھا بن گئی، یعنی کھلا واضح طور پر ایک بڑا سانپ بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، اور اسی دم آپ نے اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالا تو وہ ایک سفید اور چمکدار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب